بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دوسرے درس کی ابتدا کرتے ہیں شیعہ اور سنی منابع کے حوالے سے۔ تو اس میں شیعہ اور سنی کی بہت سی احادیث کی کتب ہیں، لیکن اس میں سے جو زیادہ معروف ہیں تو اس میں اہل تشیع کی کتب اربع ہیں، اور اہل تسنن یعنی سنیوں کی کتب ستہ یا صحاح ستہ بھی جس کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہیں۔ تو کتب اربع یعنی 4 کتابیں، اور کتب ستہ 6 کتابیں، کیونکہ ستہ کا مطلب عربی میں 6 ہوتا ہے، اربع کا مطلب 4 ہوتا ہے۔ تو جو کتب اربع ہیں ان کے مصنفین ہیں، جو سب سے ان میں سے بڑی جو کتاب ہے وہ الکافی ہے۔ الکافی شیخ کلینی کی تصنیف ہے۔ شیخ کلینی بغداد آئے، وہاں پہ انہوں نے حدیث سیکھی اور پڑھائی، اور تقریباً 20 سال ان کو الکافی لکھنے میں لگے، اور اس میں 16,000 احادیث ہیں ائمہ علیہم السلام سے الکافی میں، اور یہ غیبت صغریٰ میں شیخ کلینی زندہ تھے۔ ان کی 329 ہجری میں وفات ہے، قدس اللہ سرہ۔ تو یہ جو ہے الکافی ان کی تصنیف تھی۔ ان کی اور بھی کتب تھیں، لیکن ہم تک پہنچی صرف الکافی ہے۔ پھر شیخ صدوق ہیں۔ شیخ صدوق کی جو سب سے نامور کتاب ہے وہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یعنی وہ جس کو فقیہ کی ضرورت نہیں ہو، جس کے پاس فقیہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے کسی کی ریکویسٹ پہ کتاب لکھی تھی کہ اگر فقیہ کسی کے پاس نہ ہو موجود، اس سے مسائل وہ پوچھ سکے تو کیا کرے۔ تو شیخ صدوق نے کتاب لکھی تھی خصوصاً اپنے فتاویٰ کے حوالے سے، جو وہ فتاویٰ دیتے ہیں جن حدیث کو معتبر جانتے ہیں اس بنا پہ۔ تو من لا یحضر الفقیہ میں تقریباً 5,000 احادیث ہیں، اور یہ کتب اربع میں سے ہے، اور بعض اس کو سب سے معتبر بھی جانتے ہیں کتب اربع میں سے۔ پھر شیخ طوسی ہیں، یہ بھی قریب کے دور کے ہیں شیخ کلینی کے۔ تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی، تہذیب الاحکام اور الاستبصار فیما اختلف من الاخبار۔ تو یہ دونوں بھی کتب اربع میں سے ہیں۔ یہ تینوں فقہ کی کتابیں ہیں۔ الکافی میں بھی فقہ ہے، لیکن دیگر فروع کافی ہے اور اصول کافی ہے۔ اصول کافی میں اصول دین ہے، فروع کافی میں فقہ ہے۔ تو یہ اہل تشیع کی 4 معتبر کتابیں ہیں، ان کے مصنفین ہیں۔ اہل سنت میں جو کتب ستہ ہیں ان میں سے جو سب سے اوپر کے نمبر پہ ہے وہ صحیح البخاری ہے، جو محمد بن اسماعیل البخاری نے لکھی۔ تو وہ تقریباً بہت کم عمر میں 16-17 سال کی عمر میں وہ نکل گئے تھے علوم حدیث کی طلب میں، کیونکہ اس دور میں لوگ دور دراز کے علاقوں میں جایا کرتے تھے حدیث صرف سننے کے لیے کسی شیخ سے، کیونکہ ان کے اپنے شہر میں نہیں ہوتے تھے، اور لوگ چھوٹی سے چھوٹی سند کے تلاش میں ہوتے تھے نبی تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جتنے کم لوگ درمیان میں ہوں گے اتنی غلطی کا اور خطا کا امکان کم ہے حدیث کی روایت میں۔ تو لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے ٹریول کرتے ہوئے، کئی ماہ لگا کے کسی شہر پہنچتے تھے کسی شیخ کی طلب میں کہ وہ شیخ یہاں ہوتے ہیں۔ تو وہاں وہ پہنچتے تھے تو ان کو خبر ملتی تھی کہ وہ شیخ وفات پا چکے ہیں، جن سے وہ حدیث سیکھنا چاہتے تھے اور سننا چاہتے تھے تاکہ آگے اس کو نقل کر سکیں۔ تو یہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی کی کتاب صحیح البخاری جو اہل سنت معتبر ترین شمار کرتے ہیں، اس میں تقریباً 7,000 احادیث ہیں، 7,500 کے آس پاس، لیکن بعض تکرار کے ساتھ ہیں۔ اگر تکرار نکال دیں تو تقریباً 3500 احادیث صحیح بخاری میں ہیں، اور صحیح مسلم اسی طرح سے کتاب ہے، اس میں بھی تقریباً 3200 احادیث ہیں، لیکن تکرار نکال دیں تو 3000 کے آس پاس ہیں، اور وہ بھی بخاری سے مشترک اس میں سے کافی احادیث ہے۔ تو ابو الحسین مسلم ابن حجاج النیشا پوری کی کتاب ہے، نیشا پور سے تھے یہ، ایران سے، اور امام بخاری جو تھے اہل سنت کے وہ بخارا سے تھے۔ تو اس طرح سے جامع الترمذی ہے امام ترمذی کی، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے بعد معتبر کتاب جانی جاتی ہے۔ کچھ تو صحیح مسلم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، صحیح بخاری پر زیادہ معتبر جانتے ہیں، جیسے امام نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے یہ۔ تو جامع الترمذی، امام ترمذی ترمذ سے تھے، یہ بھی وہیں کے آس پاس ہے، ایران کے آس پاس، اور بخارا بھی ظاہر ہے ایران میں تو نہیں ہے لیکن اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہے، اور نیشا پور تو خیر ایران میں ہی ہے جہاں سے امام مسلم تھے۔ اور اس طرح سے امام نسائی کی کتاب ہے سنن
النسائی الکبریٰ ایک تھی کتاب، اس کی انہوں نے ان کے شاگرد نے خلاصہ کر کے سنن النسائی الصغریٰ لکھی، جو کہ کتب ستہ میں شمار کی جاتی ہے، وہ صغریٰ ہے، وہ اصل کتاب نہیں ہے اس کا، اس میں سے نکالا گیا ایک ورژن ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر سنن ابن ماجہ ہے، جو کہ ابن ماجہ قازوینی کی کتاب ہے، یہ بھی ایران سے تھے۔ تو یہ مصنفین ہیں اہل سنت کی کتب کی، اور سنن ابن ماجہ کو کچھ لوگ اس کی بجائے موطا امام مالک کو شمار کرتے تھے کہ کتب ستہ میں موطا امام مالک ہے بجائے سنن ابن ماجہ، کیونکہ موطا امام مالک کو زیادہ معتبر جانتے تھے، کچھ لوگ تو اس کو سب سے معتبر کتاب جانتے تھے قرآن کے بعد اہل سنت میں سے، لیکن اب یہ رائج نظریہ نہیں ہے۔ تو یہ مین کتب ہیں شیعہ سنی کی۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے مختلف اور بھی بہت سی کتب حدیث پہ لکھی گئی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہم مانی جاتی ہیں دونوں کے ہاں وہ یہ کتابیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔